تیسرا سبب غسل کے فرض ہونے کا حشفہ، یعنی ذکر کا حشفہ عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے سے داخل ہونا، یہ دونوں پر غسل کو فرض کر دیتا ہے، لازم کر دیتا ہے، دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے، انزال ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں اگر صرف حشفہ ہی داخل ہو گیا بغیر شہوت کے یا شہوت کے ساتھ، انزال ہوا یا نہ ہوا، مطلقاً حکم دونوں پر لازم ہے، بشرطے کہ دونوں مکلف ہوں، بالغ ہوں۔ اگر ان میں سے ایک بالغ ہے ایک نابالغ ہے تو بالغ پر حکم فرض ہوگا اور نابالغ کو بھی غسل کا حکم دیا جائے گا کہ وہ بھی غسل کرے۔ اگر حشفے کی جگہ کٹی ہو، حشفہ کاٹ دیا گیا یا وہ جگہ کٹ گئی، باقی آلہ موجود ہے، تو عضو تناسل کا اتنا حصہ یعنی حشفے کی مقدار اگر داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر چوپائے سے کسی جانور سے بدفعلی کی تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوگا۔ عورت کی ران میں، کولوں میں یا جسم کے کسی اور حصے میں جماع کیا تو جب تک انزال نہ ہو، منی خارج نہ ہو، اس وقت تک غسل واجب۔ عورت نے اپنی فرج میں، شرمگاہ میں انگلی ڈالی یا کوئی اور چیز داخل کی کہ جب تک اس کو احتلام نہ ہو، انزال نہ ہو، منی خارج نہ ہو، اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اگر جن نے عورت کے ساتھ جماع کیا تو جب تک انزال نہ ہو عورت پر غسل واجب نہیں ہے، بشرطے کہ جن انسانی شکل میں نہ ہو، انسانی شکل کے سوا کسی اور شکل میں ہو، اس نے عورت کے ساتھ جماع کیا تو جب تک عورت کو انزال نہ ہو عورت پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اگر جن انسانی صورت میں تھا تو حشفہ داخل ہوتے ہی عورت پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح مرد نے اگر پری سے، جننی سے جماع کیا، اگر وہ جننی پری عورت کی شکل میں ہے تو حشفہ داخل ہوتے ہی مرد پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اگر وہ عورت کی صورت میں نہیں ہے، انسانی شکل میں نہیں ہے پری، تو مرد کا جب تک انزال نہ ہوگا اس وقت تک غسل واجب نہ ہو۔ غسل جماع کے بعد، یعنی جماع کیا تھا پھر غسل کر لیا، عورت کے بدن سے مرد کی بقیہ منی خارج ہوئی تو اس سے بھی غسل واجب نہ ہوگا، البتہ وضو ختم ہو جائے گا۔ ان تین وجوہ سے یعنی منی کا اپنی جگہ سے، شہوت سے جدا ہو کر عضو سے خارج ہونا، احتلام کا ہونا، حشفے کا داخل ہو جانا، ان تین وجوہ سے جس پر غسل فرض ہو، واجب ہو، اس کو جنبی کہتے ہیں، اور ان کاموں کو جنابت کہتے ہیں، ان اسباب کو۔ چوتھا سبب غسل کے فرض ہونے کا حیض سے عورت کا فارغ ہونا، یعنی جب عورت کو حیض ماہانہ، جو عورتوں کو خون آتا ہے، بالغ عورتوں کو، صحت مند غیر حاملہ کو، جب وہ حیض کا خون رک جائے، ختم ہو جائے، اس کی مدت پوری ہو جائے تو عورت پر غسل فرض اور لازم ہو جاتا ہے۔ اور نفاس کا ختم ہونا یہ بھی غسل کا سبب ہے، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا اور خون نہیں نکلا، بالکل خون نکلا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ اس عورت پر بھی غسل لازم ہے۔ کافر مرد یا کافر عورت، یعنی غیر مسلم، نان مسلم جنبی ہے یا حیض اور نفاس کی حالت میں ہے عورت غیر مسلمہ، اب وہ مسلمان ہوئی، اگرچہ اسلام سے پہلے وہ حیض اور نفاس سے فراغت پا چکی تھی، ایسی صورت میں بھی ان پر غسل لازم ہے۔ ہاں، اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا بدن پر کسی بھی طرح پانی بہہ گیا ہو تو اب مسلمان ہو گئے، تو اب مسلمان ہونے کے بعد صرف ناک کے نرم باسے تک، نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو کافروں سے، غیر مسلموں سے ادا نہیں ہوتا۔ لہذا پہلے جنبی تھے، پانی بہا لیا تھا جسم پر، اب مسلمان ہو گئے تو اب صرف ناک میں پانی ڈالنے سے ان کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ بڑے بڑے گھونٹ پانی کے پینے سے بھی کلی کا جو